نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ ہم مخلد ہیں، ہمارے ابو حنیفہ ہیں امام، ہم مخلد ہیں، ہمارے ابو حنیفہ ہے امام، جو نہ کی پیروی گمراہ پریشاں ہو گئے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام ہر سال حضور سراج امت، کشف غمہ، شمس الفقہ، امام الائمہ، مقتدائے اولیاء حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت و غلامی پیش کرنے کے لیے اور آپ کے احسان و فیضان کو بیان کرنے کے لیے اور آپ کی عظمت و شان کا تذکرہ کرنے کے لیے جلسہ عظمت امام اعظم ابو حنیفہ منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس سال بھی 9 روزہ جلسہ عظمت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کیے گئے، جس کا چوتھا جلسہ جناب محمد علی قیصر قادری ایڈوکیٹ کس مکان میں منعقد ہے۔ آپ اور ہم بارگاہ حنفیت میں، بارگاہ ابو حنیفہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، امام اعظم کا تذکرہ سننے کے لیے بڑے ہی صمیم قلب سے، بڑی محبتوں سے یہاں حاضر ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم حنفیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہیں اور ہم ان کی پیروی اور ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں۔ کہ اس دور میں لوگ علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی پہلے لوگوں کی طرح کتابوں کا مطالعہ نہیں کر رہا، علماء کی صحبت اختیار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس دور میں تو علماء پہ تنقید کی جا رہی ہے اور علماء کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور ایک عجیب ہنگامہ ہے۔ دین کے پرچار کرنے والے، دین کی باتیں بتانے والوں کو آج کل کے مسلمان مخالف سمجھ رہے ہیں۔ جو حق بیان کر رہا ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں،
جو آپ کو دنیا کی طرف کھینچتا ہے، یہ کہتا ہے کہ کماؤ، یہ کہتا ہے کہ دکانداری کرو۔ آج دیکھیے لوگ ملاؤں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ملاؤں کے پاس جانے سے میرے کاروبار میں ترقی ہو، کوئی اچھی تعویذ مل جائے، میری ہوٹل اچھی چل جائے، میری دکان اچھی چل جائے، میرا کاروبار اچھا جائے۔ اس وجہ سے ملایاں جو نہ نماز کے نہ روزے کے، نہ ان کو امام اعظم حنیفہ معلوم، نہ غوث اعظم معلوم، صرف جھنڈا بھی صرف اپنے کو منوانے کے لیے غوث اعظم کا جھنڈا گھروں پہ لگا لیے اور غریب نواز کا نام لے لیے، ایک مرتبہ اجمیر شریف چلے جا کر آ گئے یا غریب نواز کے غلاف کو چوم لیے، صرف دکھانے کے لیے یہ ملا مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے سنیت کمزور ہو رہی ہے اور ممبروں پر ٹھہر کر اور مسجدیں بنا کر یوٹیوب پر اور مختلف ذرائع پر جو ہے یہ یہاں پہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی جا رہی ہے، تو نہ ملاؤں کو کوئی فکر ہے، نہ علماء کو کوئی فکر ہے، نہ آج کل کے نام نہاد مشائخین کو کوئی فکر ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم المرتبہ شخصیت ہے، اگر اللہ ان کو پیدا نہ کرتا تو آج ہم صحیح طریقے سے نماز بھی ادا نہیں کر سکتے تھے۔ امام اعظم کون ہے؟ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے اگر ایمان سے مرنا چاہتے ہیں، اگر اسلام پر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ دکھاوے کی نمازیں، یہ دکھاوے کے مسجدیں آباد کرنا، یہ دکھاوے کا قرآن پڑھنا، یہ دکھاوے کے جمعوں کو خطاب کر لینا، یہ صرف پیسوں کی خاطر ہے۔ ہم اس کی مخالفت کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی جو دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمایا، وہ دین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ جو دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کو عطا فرمایا، وہ دین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو ملا ہے۔ جو سرکار نے فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسرے میری اہل بیت، تو قرآن کو کما حقو سمجھنے والی ذات، اہل بیت اطہار کا ادب کرنے والی، ان سے محبت کرنے والی، اہل بیت کا علم حاصل کرنے والی ذات گرامی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ میں تمام علوم جمع کر دیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس شان کے مالک ہے۔ اب یہ بات آپ سمجھ سکیں کہ میں سمجھا نہیں سک رہا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے تو ہر گھر میں امام اعظم ابو حنیفہ کا جلسہ ہوتا۔ آج ہمارے امام کو جو منہ میں آیا کہا جا رہا ہے، یہ کہہ کے حنفی لوگ ہیں جواب ہی نہیں دے رہے۔ کچھ لوگ ہیں جو جواب دے رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، لیکن اکثروں کو نہیں معلوم کہ امام اعظم ابو حنیفہ کیوں پیروی کرنا چاہیے، کیوں امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننا چاہیے، اور کیوں ہم حنفی ہیں، کیوں ہم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، کیوں ہم جو ہے افطار کو سوچ سمجھ کر دیر سے کرتے ہیں، اور سحری کیوں ہم جو ہے وقت سحر جو ہے اس پر کرتے ہیں۔ آج آپ کو نہ نمازی رکھا جا رہا ہے، نہ آپ کو روزے دار رکھا جا رہا ہے، نہ آپ کو حج کے صحیح مناسک ادا کرنے کا انداز سکھایا جا رہا ہے۔ آپ سے اسلام چھین لے رہے ہیں یہ لوگ، اور اس لیے ہمارے بزرگوں کے مخالفت کر رہے ہیں۔ کبھی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی جا رہی ہے، کبھی حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی جائی ہے، کبھی حضور غوث اعظم، حضور غریب نواز نے جن کو اپنا امام مانا، امام اعظم ابو حنیفہ کی مخالفت کی جا رہی ہے، تاکہ آپ دین سے دور ہو جائیں۔ نماز تو پڑھ لیں، مسجد میں چلے جائیں، عبادتیں تو کر لیں، رمضان آ گیا کچھ روزے رہ جائیں، کچھ تھوڑی بہت تراویح پڑھ لیں، پھر بازاروں میں گھوم لیں، اسی کو اسلام سمجھ لیں۔ تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے امت کو سکھایا ہے۔ یہی بات بتانے کے لیے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مخالفین کو جواب دینے کے لیے آپ کو یہاں بلایا گیا ہے۔ آپ سمجھنا، نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھنا، اور علماء جو
اہل سنت جماعت کے ہیں، جو حنفی ہیں، جو قادری ہیں، چشتی ہیں، ان علماء کی صحبت میں بیٹھنا، ملاؤں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، خامخواہ کے جو درگاہوں میں مجاورہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، بیٹھو اہل علم کی صحبت میں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا احسان کیا ہے، فیضان کیا ہے۔ آپ کو غیر سمجھ رہے ہیں، میں بھی ایک دو پیسے کی کتاب پڑھ لیا، میرے کو علم آ گیا۔ کتابوں سے علم نہیں آتا ہے، علم آتا ہے تو بزرگوں کی نظر سے آتا ہے۔ اس لیے کتابہ پڑھنے والا رہ جاتا، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے والا پار ہو جاتا، اس کا نے علم بھی آ جاتی ہے اور روحانیت بھی آ جاتی ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبت ولی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فقی بھی ہیں، علم کلام کے ماہر بھی ہیں۔ سارے علوم، آپ جتنے علوم کا تصور کرتے ہیں کریے، سارے علوم امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات میں ضم ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ ہر علم میں امام ہیں۔ یاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ سمجھ رہے کہ ہم یوں جلسہ کر رہے ہیں، بیٹھو یا معلوم ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ خالی چھوٹی چھوٹی بیان کر لیے امام اعظم ایسے تھے بولے تو نہیں ہوتا۔ امام اعظم نے جس محنت سے فقہ کی تدوین فرمائی ہے، اس کا تو احسان امت ادا ہی نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے آج ہم سچے ایماندار، پکے مومن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی فقہ پہ چل کر ہی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کسی بزرگ نے، یہ تو حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحریر فرمایا، کسی بزرگ کا واقعہ کہ کسی بزرگ نے، بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فرمایا یا رسول اللہ، قیامت میں ہم آپ کو کہاں پائیں؟ جبکہ اربوں کھربوں لوگ رہیں گے، ہم آپ کو کہاں پائیں گے؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ مجھے اگر پانا ہے تو ابو حنیفہ کے علم کے پاس پاؤ۔ وہ ذات ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی، سمجھے ذا سیدھا بیٹھو بیٹا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی وہ ذات ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ احادیث پڑھیے آپ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ سورۃ الجمعہ کی ایک آیت ہے، جو وہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مجموعہ تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، اس صحابہ کی جماعت میں۔ سرکار نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ جو میرے بعد علم جو ہے جب چلا جائے گا تو جو علم کو برقرار رکھے گا وہ فارسی نسل ہوگا۔ اب یہ حدیث سورہ جمعہ کی آیت کی تفسیر پڑھ لینا، ابھی معلومات کچھ بھی نہیں ہے، اچک کے چلے آتے، یہاں آؤ بات کرو، تم کو معلوم ہوتا عقیدہ کیا ہے، لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں۔ اب بولیے ہم یہ کام کرنا کہ نہیں کرنا؟ لوگوں کے عقیدے سنوارنا نہیں سرنا کچھ بھی نہیں معلوم ہے، اور احادیث پڑھیے، پھر کھلی بات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان اور ایک علم اگر ثریا کہکشاں پر بھی چلے جائے گا، یعنی دور ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا، ایمان اٹھ جائے گا، تو ایک فارسی نسل شخص وہاں سے بھی میرا علم اور ایمان لے کر آئے گا۔ تو امام جلال الدین سیوطی جو خاتم المحدثین ہے، سنیے یہ باتیں کرنے کے بعد آدمی بیزار ہو جاتا ہے، یہ کیا علمی باتیں ہیں؟ وہ مزے کے باتیں سننے کے لیے تھے، یہ مسخرے پنے کے تقریرات سننے کے عادی ہو گئے، ادھر کا ایک ادھر کا ایک آ کے علماء جو ہے اسٹیجوں کو جو ہے مسخرہ پنا بنا دیے، ادھر کا چیخ کے تقریرات کر دیے، وہ کر دیے، یہ کر دیا، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں۔ پھر اس کے بعد دیکھے تو وہابیوں کے بول والا ہے، اہل حدیثہ چھاتے جا رہے ہیں، ان کی مسجدیں بن رہی، پھر آپ حنفی کس بات کے ہیں؟ ایک مسجد آپ کے محلے میں نہیں بننا حنفیوں کی، کہ محلے میں حنفیوں کی مسجد میں محلے میں غیر مقلد کے جو تقلید نہیں کرتے، امام اعظم کو برا بولتے ہیں، ان کی مسجد آپ بننے کیسا دے رہے ہیں؟ یہ کمزوری آپ کی ہے، آپ حنفی نہیں ہیں۔ اگر ہم اتنے لوگ مل کے جمع ہو کے کرے، کیسا دیتا تو اذان پہلے؟ ابھی ٹائم نہیں ہوا، تو مانتا ہے تو اپنے وقت کرے، اذان نہیں دینا۔
سر نہ بجانا تو. اگر بولے ہم پورے یہ حنفیوں کا محلہ ہے, یہ امام اعظم کے چاہنے والوں کا محلہ ہے, یہ صراط مستقیم پہ چلنے والوں کا محلہ ہے. اگر ہم یہ بولے تو کیا ہمت ہے کسی کی, مگر ہم ڈرپوک ہیں, ہم کچھ خود نہیں معلوم ہے, نہیں انہوں بھی صحیح ہم بھی صحیح. انہوں صحیح ہو نہیں سکتے. صحیح تو وہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا دامن تھامے ہوئے ہے. سن لو, یہ ہم کیا, ہماری کمزوری کیا کر رہی ہے, ہمارے کو یہاں ہے ہماری مسجدوں میں ایسے ایسے لوگ متولی بن گئے صدر, جن کو علم کا نام نہیں ہے, جن کو یہ نہ آتا نہ وہ آتا. ہاں اب دیکھو یہ مسجد غوثیہ میں انہوں ہمارے جلسہ رکھا میلاد کا, تو وہ سڑے لوگ وہاں کے خونا کرتے جا رہے ہیں. ارے سڑے تم کو کیا معلوم, تم کون, تمہارا عقیدہ کیا ہے, تم آؤ ہمارے سے بات کرو. کہیں کہ مشائخ ہے, تم مشائخ نہیں رہے, تم شائخ رہ گئے. تم کو بریانی کی بوٹیاں ہونا, تم کو مسجد غوثیہ چھوڑ دو. تم یہ مسجد اگر سنیوں کی ہے تو یہاں سنیت ہوگی, میلاد کا جلسہ ہوگا. اگر سارے محلے والے جا کے وہ لوگوں سے بولے تو ہمت ہوتی. ایک وقت نماز پڑھنے نہیں آتے, ہاں ایک وقت جو مسجد کو دیکھتے نہیں, امام اور مؤذن کو کنٹرول پہ رکھے ہوئے ہیں, تنخواہ پہ وہ پیسہ دے کے سمجھ رہے ہیں. ہم سے بات کرو, پیسوں سے دین نہیں پھیلتا, تمہاری وجہ سے دین نہیں پھیلتا, رسول کی محبت سے دین پھیلتا ہے. تم کو نہ محبت رسول ہے تو تم کہیں کہ متولی ہے, تم کو نہ صحابہ سے محبت ہے, تم کو نہ اہل بیت اطہار سے محبت ہے, تم نہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں, نہ تم غوث اعظم سے محبت رکھتے ہیں, نہ غریب نواز سے محبت رکھتے ہیں. نامہ لینے سے نہیں ہوتا, محبت کا اظہار میلاد کا جلسہ کرنے سے ہوتا ہے, امام اعظم کا تذکرہ کرنے سے ہوتا ہے. یہ بات سنو, ہمت پیدا کرو. کب تک ڈرتے رہیں گے, کب تک گھبراتے رہیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے کہا کہ ان کی نسل سے یہ فارس نسل ہوگا. اور ایک حدیث میں تو صاف آیا کہ اگر سریا پر علم ایمان جائے گا تو وہاں سے بھی ایک فارسی نسل شخص, ایک مرد, وہاں سے بھی وہ ایمان و علم لے کر آئے گا. تو امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاتم المحدثین ہیں, انہوں نے یہ کہا اس کی تشریح میں, اس کی توضیح میں, اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی نسل ہے. آپ کے دادا کے والد وہ اسلام قبول کیے, آپ فارسی نسل ہے. آپ کے دادا جن کا نام مختلف آیا ہے, زوتی, زوتا اور نعمان, آپ کے دادا کا نام ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا اس میں گرامی بھی نعمان ہے. نعمان کے ایک معنی کل میں بتایا تھا. نعمان کے ایک معنی عربی میں یہ بھی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کو بھی نعمان کہتے ہیں, اور اس خون کو بھی نعمان کہتے ہیں جس سے پوری باڈی کا نظام قائم رہتا ہے. تو اس لیے آپ کا نعمان پڑا, گویا آپ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اور نعمان کے ایک معنی ہوتے ہیں عربی میں دوات و خلم, دوات. جب امام اعظم ابو ہاں نہیں یہ میں غلط بول گیا, نعمان کے معنی وہ نہیں ہوتے, نعمان کے معنی یہ اب ہاں آپ کی کنیت جو ہے حنیفہ, ابو حنیفہ, حنیفہ والے, ابو سے یہاں والا ہے. اب یہ جو عموماً جو ہے بعض چھوٹے موٹے کتابوں میں جو ہے نا یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حنیفہ تھا, تو اس وجہ سے آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے. یہ بات غلط ہے. آپ کی کوئی بیٹی نہیں تھی, آپ کے ایک ہی بیٹے تھے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی کوئی بیٹی نہیں تھی. البتہ آپ کو حنیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اللہ نے حنیف کہا, یعنی سارے باطل مذہبوں کو چھوڑ کر حق مذہب کی طرف جو اختیار کرتے ہیں اس کو حنیف کہتے ہیں. سارے باطل راستوں سے ہٹ کر حق راستے پہ جو چلتا ہے اس کو حنیف کہتے ہیں. اس سے آپ کو حنیفہ کہا گیا, یعنی حق راستے والے. یہ ایک تشریح ہے. اور حنیفہ کی
دوسری معنی یہ ہیں کہ آپ دوات والے، دوات اب آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئیں گی. پہلے جو ہے سیاہی رکھتے تھے جو شیشے میں، اس کو دوات بولتے تھے، اس میں ڈبا کے لکھا کرتے تھے. اب تو آسان ہو گیا، بال پین لا لو، ڈنگ 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 شروع ہو جاؤ. اب تو پینوں میں وہ بھی پین نہیں رہے جس میں انک ڈالتے تھے، اب انک کی بھی ضرورت نہیں رہی، کل بال پین آ جا گیا، اب اسی سے لکھ رہے ہیں. تو آج کل کے نوجوانوں کو، آج کل کے پڑھنے لکھنے والوں کو یہ دوات و قلم نہیں معلوم. اس وقت دوات رہتی، دوات اس میں جس میں سیاہی روشنائی، یعنی جس پہ سے لکھتے تھے اس کو روشنائی سیاہی بولتے، اور وہ قلم ڈباتے تھے، لکھتے تھے. تو جب آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرتے تھے، جب آپ کے شاگرداں موجود ہوتے تو 4,000 شاگرداں بیٹھ کے آپ کے فرموبادات، آپ جو درس دیتے تھے وہ قلم دوات میں ڈوب کے لکھتے تھے. تو اس لیے مشہور ہو گئے یہ دوات والے. تو ابو حنیفہ اس سے ہوا. یہ بات چلتے چلتے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ذہن میں رکھ لیجئے، آپ لوگوں کی یہ سب باتیں. تو اس سے آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے. نعمان آپ کا نام ہے، آپ کے دادا کا نام بھی نعمان. اور جب سرکار مولائے کائنات علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین کے والد گرامی، اہل بیت اطہار کی شان بان، مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام جب دارالخلافہ مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ بنائے، یہ بھی بڑی داستان ہے. اب سیدوں کو معلوم ہی نہیں ہے سرکار علی مدینہ کہیں کو چھوڑے، تم لگا ہی ستائے. جو آج بول رہے حب علی حب علی حب علی بول کے حضرت علی کے پاس کھل کے ان کو دھوکہ دیے. یہ جتنے آج حب علی بول رہے نا، دھوکہ دینے والے یہ حب علی بول کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کم نظر سے دیکھ رہے ہیں، سمجھ لینا انہوں دھوکہ دیے. وہی دھوکے کی وجہ سے سرکار مولا علی مدینہ طیبہ کو چھوڑ کے کوفے کو دارالخلافہ بنائے، یعنی صدر مقام، یعنی کیپٹل. تو جب کیپٹل بنائے تو اس وقت حضرت نعمان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان وہاں موجود تھے، اور وہ حضرت علی سے بہت محبت کرتے تھے. حضرت علی کی بارگاہ میں جاتے تھے اور آپ سے دعائیں لیتے تھے. اور ایک مرتبہ تو بہترین ڈش جو بادشاہ کھاتا تھا اس زمانے میں، فالودہ. یہ فالودہ نہیں کہ یہ فالودہ سمجھ لیں گے اجاڑ 25 روپے میں ملے والا، یا گھروں میں جو فالودہ آتا نا، یہ نہیں. وہ بہت بڑا عمدہ قسم کی ڈش بنتی تھی اس دور میں، تو وہ بادشاہ استعمال کرتے تھے. تو وہ ڈش بنا کر ایک مرتبہ حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کرے، حضرت علی خوش ہو کے دعا دیے. اتنی محبت بتا رہا ہوں میں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا یعنی ان کا خاندان سے مولا علی کی کیسی قربت ہے. جب حضرت ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے والد گرامی پیدا ہوئے تو آپ کے والد حضرت نعمان ان کو کپڑے میں لپٹ کے مولا علی کے پاس لے کر آئے. اور مولا علی کے پاس لے کر آئے تو حضرت علی کے گود میں دیے. حضرت علی نے کھجور چاپ کر ان کے منہ میں دیا، اور حضرت ثابت کو یہ دعا دی کہ اللہ ثابت کو بھی برکت دے، ثابت کی اولاد کو بھی برکت دے. تو یہ برکتیں مولا علی سے ملی ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو. ایسا رب تھا اہل بیت اطہار سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کوفے میں بہت بڑے تاجر تھے، آپ کے والد کی تجارت تھی، ریشمی کپڑوں کے تاجر تھے. تعجب تو یہ ہے کہ دنیا دیکھو عالمہ فاضلہ رہ گئے، تجارت کرنے والے امام بن گئے. یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا. اب یہ ہم یہ ہے ہم وہ ہے، کون ہے امام اعظم کے ویسا؟ یہ بولو ہم ایسے ہیں، ہم ویسے، تم ویسے. تم تو سینیٹر استعمال کرو بول کے دے دیے، تم تو سوشل ڈسٹینس کے دے دیے فتوے، تم تو مسجدوں کے جانی مازاں ہٹا دیے.
اور امام اعظم ابو حنیفہ نے زہر پی لیا مگر خزائن نہیں قبول کیے. کہیں اسلام کے خلاف کوئی فتویٰ نہ چلے جائے، بادشاہ کی خوشامد نہ ہو جائے. اور یہاں تو ان کی خوشامد کر رہے ہیں، اور آپ کے لیڈر تو ہولی مبارک بول رہے ہیں. اب کیا آپ کا نہیں اسلام رہے گا؟ جاؤ بھائی گھسو، ہمارے کا نہ کو. میں بولتا ہوں جاؤ بھائی ادھر آؤ بھی نہ کو، ہمارا نام نہ کو لو. اگر یہاں آنا ہے تو امام اعظم کی غلامی کا دم بھرنا، یہاں آنا غوث اعظم کی غلامی کا دم بھرنا، یہاں آنا خواجہ غریب نواز کی غلامی کا دم بھرنا، اسلام کو اسلام کے طریقے سے دیکھنا. رمضان کا مہینہ آیا تو تجارت کرنے لگ گئے، ہاں پورے بازاروں کو بھر دیے. یہ اسلام ہے؟ اسلام تو وہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو زکوٰۃ نکال دی جائے، غریبوں میں پیسہ تقسیم کر دیا جائے، اور سارے امیر و غریب مل کے روزہ رہے، مسجدیں بھر جائیں، تراویح کی باجماعت نماز ادا ہو. یہاں مسجدیں غیر آباد کر کے بازاروں کو آباد کر رہے ہیں. اس سے تو لاک ڈاؤن لگنا اچھا ہے. رمضان تجارت کے لیے آیا. ایک ہوٹل والا قمیص اعظم رمضان کو اتنے دن ہے، رمضان کو دیکھیں حلیم کھانے کے لیے. رمضان حلیم کھانے کو آیا؟ ارے رمضان چائے پینے کو آیا؟ ساری چیزیں چھوڑ دے کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا رمضان. اسی چیز کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ برقرار رکھنے کے لیے زہر قبول کر لیے، مگر اسلام کے میں فرق لانا پسند نہیں فرمایا. وہ ذات ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس لیے ہم پیروی کرتے ہیں. انہوں بولے کہ ان کی کہے کے اوپر پیروی کرنا، قرآن موجود ہے. تو میں ایک ہی سوال کرنا ان سے، کتا کیا ہے؟ کتا حلال ہے حرام ہے؟ بولو. کتا کا گوشت کھا سکتے؟ ہاں تو قرآن سے بتاؤ کتے کا گوشت حرام ہے بول کے. بتاؤ. ہر حدیث پہ عمل کرتے سرکار. حدیث میں یہ بھی ہے سرکار کے 11 بیویاں تھے. کرو، کر سکتے حدیث پہ عمل. اور حدیث میں یہ بھی آیا سرکار چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. کرو. سڑے تم اپنی پیالی کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے؟ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے. بڑے بڑے باتاں کہاں کر رہے ہیں؟ قرآن کی سمجھ اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیا. پڑھنا الگ ہے، سمجھنا اور ہے. قرآن میں غوطے لگا کے موتی نکالنا الگ ہے. وہ موتی نکالنے والے کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. ہاں ذری بات اگر ہم ایسا بتانا شروع کر دیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن و حدیث کوئی نہیں سمجھ سکتا. اگر امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد حنبل، امام مالک نہ ہوتے تو آج ہم صحیح طریقے سے دین پہ چل ہی نہ سکتے تھے. یہ ائمہ کا احسان ہے. ان ائمہ میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا عام مسلمان پہ لازمی ہے. علمی بحثیں بہت ہے. اس لیے اللہ اب میں قرآن کے ذریعے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ انعمت علیہم. میں ابھی آیت پڑھا اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا، ان کا راستہ جن پر انعام کیا. تو صراط مستقیم پہ چلا بول دیے تو ہو گیا نا. پھر ان کا راستہ، یہ کیا مطلب ہے؟ صراط مستقیم پہ چلا تو پھر ان کا راستہ کہیں کو؟ کیا قرآن نہیں ہے؟ کیا حدیث نہیں ہے؟ پھر ان کا راستہ کیوں؟ ان کے راستے پہ چلا کیوں؟ تو پتہ چلا ہر کوئی قرآن و حدیث کو سمجھ نہیں سکتا. جو سمجھ گئے ہیں، جنہوں نے ٹاپ حاصل کر لیا ہے، جو ونر ہیں، ان کے راستوں کو پکڑ. تو کہاں سمجھنے کو جا رہا ہے؟ وہ سمجھ بھی گئے، چلے بھی گئے. اس لیے جو ان کا راستہ تھام لے گا وہی صحیح راستہ رہے گا. اسی کا نام تقلید ہے، اسی کا نام پیروی ہے. سمجھ گئے؟ اور ایک بات سنو حدیث کے، یہ تو قرآن سے سمجھا دیا. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ہاں، کیونکہ میرے کو جلدی چند باتیں بولنا ہے. اب آپ سمجھے نہیں سمجھے، کیونکہ آپ حنفی بیٹھے، زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں کوئی پکوڑا تو بیٹھا نہیں ہے. اور پکوڑوں کو بنا دینا سکوڑا اگر آپ پورے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے.
تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل، بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کا گورنر بنائے. جب انہوں جا رہے تھے تو سرکار سیاف کرتے نہ چھوڑتے. تو جب سرکار ان کو چھوڑنے گئے تو سرکار نے ان سے پوچھا، اے معاذ، اب تم گورنر بن رہے ہیں، تمہارے پاس لوگ آئیں گے، فتوے پوچھیں گے، مسائل پوچھیں گے، تو اے معاذ تم کیسا جواب دو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور میں قرآن کے ذریعے سے دوں. سرکار اب اسے سمجھو یہ بات کو، سرکار دو عالم کیا بول رہے ہیں؟ اگر قرآن میں نہ ملے تو انہوں قرآن سے سیکھے. سرکار کس سے قرآن سیکھنے والے؟ اب آج کل 14 سال کے بعد سڑے بول رہے قرآن میں سب کچھ آ کہتے ہیں. ان کی سمجھ دیکھو، سرکار حضرت معاذ کو بول رہے ہیں اگر تم کو قرآن میں نہیں ملا تو، اور یہ سڑوں کو مل جاتا. ہاں، جن کو طہارت برابر نہیں ہے، جو دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، لمبے لمبے داڑیاں، ہاں، پال لے کے وحشت کا چہرہ بنا کے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ان کو قرآن سمجھ میں آتی. جبکہ حضرت معاذ کو سکھانے والے سرکار، اور سرکار خود بولے اے معاذ اگر قرآن میں نہ ملے تو، پھر آپ بولے قرآن میں سب کچھ ہے تو پھر بتاؤ نا کتے کا گوشت کھانا ہے بول کے. بتاؤ آپ لوگوں یہ نالج حاصل کرنا، اس واسطے جامع مسجد افضل گنج میں آنا، آپ نہ سنتے نہ آتے. اب کوئی بھی کچھ بھی بول دیا امام اعظم کو تو اس وقت مارنا اس کو، نہ تو گلا پکڑ کے اتار دینا، نہ تو مسجد سے نکال دینا. بھائی کیسا؟ آپ کے باپ کو کوئی گالی دیا تو آپ برداشت کرتے. بولو آپ کی ماں کو کوئی برا بولا آپ برداشت کرتے. جس پر ماں باپ کو قربان کر دینا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ہے. اب ہم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں بول رہے. ان کی ہمت ہے ورنہ مسجدوں پہ مسجدیں بناتے جا رہے ہیں، اذانوں پہ اذان دے رہے ہیں. ان کا مجموعہ ہے پورے، دیکھو ایک مسجد کو گھیر لیتے. یہ ہے کہہ رہے ڈنڈا لیے مار آیا کہیں کوئی ادھر. ہم میں وہ ہمت نہیں رہی. خالی پی جلسہ کرے تو کھانا ہے کیا پوچھنے والے خالی ہم لوگ. یہی ہے بس، اتنی چھے. اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. کھانا ہونا، اس واسطے مسجدوں میں سوشل ڈسٹینس ہو رہا. اب شادی خانوں میں جا کے دیکھو، اب تو شروع ہو گیا ہوں. شادی خانے بھرے ہوئے، سڑکاں بھرے ہوئے، مال بھرا ہوا، کلب بھرا ہوا، شراب خانے بھرے ہوئے ہیں اور بند ہے تو مسجدیں ہیں. یہ کہہ کے امامہ، کہہ کے علماء، کہہ کے وہ ہے مسجد کے نگران، کہہ کا سوشل ڈسٹینس ہے. سرکار فرمائے کندھے سے کاندھا لا کے ملاؤ ورنہ شیطان گھس جاتا. اسی بات کو امام اعظم نے برقرار رکھا. ان کو کیا ہے؟ ان کو نہ نماز ہے نہ روزہ ہے. انہوں سوشل ڈسٹینس کیا مسجد بھی بند کر دو تو کر دیتے. کر دیے لوگ بند. اب کعبے میں کر دیے نہیں کر دیے، مدینے میں کر دیے. کون لوگ ہیں؟ یہی ہے پکوڑے. اگر ہماری حکومت رہتی ہم تو بولتے اور زیادہ لوگ آؤ مدینہ طیبہ، کیونکہ یہیں سے شفا ملنے والی ہے. آؤ کعبۃ اللہ میں، یہیں سے شفا ملنے والی ہے. آؤ مسجدوں میں، یہیں شفا تقسیم ہونے والی ہے. یہ ہمارا عقیدہ. یہ ہم بتاتے اور پھر دیکھتے کرونا کیسا آتا. کیا ہے عقل نہ ہوش، نکل گئے خرگوش. کچھ بھی معلوم نہ آتی ہے. اب آج کل کے علماء بس کیا ہے، لیڈروں کی چمچہ گیری، حکومت والوں کی چمچہ گیری کر کے مسجدوں کو آباد کر. ان کے گھر میں سب ان کے بیٹھے ہوئے، شیطان جی بھی ان کے گھر میں ہے، مسجد میں نہیں جانی مات. ہاں ان کے گھر میں انہوں بولے تو شراب بھی پی لیتے. اچھے اچھے گھروں میں شراب آ گئی، شراب کو برا بول رہی. ہاں اچھے اچھے گھروں میں شراب آ گئی، اس سے جنریٹر لگا لے رہے. نہیں یہ لگانا ضروری ہے. ارے چھوڑ، ہم وضو کرتے ہیں، وضو خود ایسا پاک کر دیتا ہے کہ ہمارا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، ہماری روح بھی پاک ہو جاتی ہے. کیا سمجھے ابھی تم بات کو؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بڑے امام ہیں کہ جو دین کو برقرار رکھا. اور سرکار نے جن کے بارے میں فرمایا کہ ہوا سراج امتی، ہوا سراج امتی، ہوا سراج امتی. 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا یہ میری امت کا چراغ ہے، یہ میری امت، وہ میری امت کا چراغ ہے. نام لے کے کہا، نعمان نام ہوگا، ابو حنیفہ کنیت تھی، کوفے میں پیدا ہوگا اور علم و مرتبہ اتنا بڑا ہوگا کہ ہوا سراج امتی، وہ میری امت کا چراغ ہوگا.
انہوں چراغ کو بجھا رہے ہیں، سرکار جلائے سے چراغ ہے، تم کیا بجھاتے، تم بجھ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، حسین، یا حسین، غوث، یا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ، یا خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حق جماعت، حق جماعت، اہل سنت و جماعت۔ امام اعظم کی جو عقل مندی، فراست، دانائی، فطانت اتنی عظیم تھی کہ امام اعظم پیدائشی عقل مند ہے، ان کی عقل پہ بڑے بڑے ناز کرتے ہیں بڑے بڑے علماء، ان کی ویسی عقل۔ اس وجہ سے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا، جب ملاقات ہوئی امام اعظم ابو حنیفہ سے، جب ملاقات ہوئی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو امام مالک پہلے پہچانتے نہیں تھے، جب گفتگو ہوئی اس کے بعد کسی نے پوچھا تو کیا فرمایا، یہ شخص وہ ہے امام ابو حنیفہ کہ اگر یہ لکڑی کے کھمبے کو سونا کا ثابت کرتا سونا کے ثابت کر سکتا ہے، اتنی فراست و عقل مندی ہے، اور علم کلام کے ماہر تھے امام اعظم حنیفہ، مناظرے کے ماہر تھے امام اعظم حنیفہ، تجارت بھی بہت شاندار کرتے، 70 دکانیں تھیں امام اعظم کی کوفہ میں۔ تمہارے گھر کیا پیسہ ہے جی سڑوں کی ایک دکان لے کے او میری دکان میں جلسے میں نہیں آ رہے، چل 70 دکانیں، اتنا بڑا کاروبار امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا۔ ہاں، ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ ابھی جو ہے 15 سال کے تھے، آپ جا رہے تھے رستے سے، امام شافعی اس زمانے میں ان کا مدرسہ چلتا تھا، بہت بڑے محدث ہے، انہوں نے امام اعظم کو بلایا، عمر چھوٹی تھی، پوچھا بابا کیا کرتے ہیں آپ، کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، میرے باپ کی دکان ہے، میرے والد کی دکان ہے، وہ تجارت کے لیے ریشمی کاروبار ہے۔ انہوں نے کہا، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں تمہارے چہرے پہ ایسی چمک دیکھ رہا ہوں کہ تم علم عرفان کے سورج بنیں گے، تم علم حاصل کرو، کسی عالم کی صحبت میں بیٹھو۔ امام شافعی نے کہا، تو آپ نے پھر ان کے مدرسے میں شرکت کی، جب وہاں سے جو سنورے ہیں تو پھر جو مدرسہ ملا ان کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مدرسہ ملا۔ ہاں، حضرت عبداللہ ابن مسعود، اب وہ پورا نہیں بولتا، اگر عبداللہ ابن مسعود بہت زبردست تاریخ، عبداللہ ابن مسعود ایسی شخصیت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھے کہ ان کو کہتے تھے نالین بردار، صاحب نالین رسول، نالین اٹھا کے سرکار کی، جب سرکار جاتے نالین آپ لیتے۔ کئی مرتبہ ان کی خوش نصیبی ہے، آپ تو شعر میں بولتے ہیں، مگر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کی خدمت دیکھیے، کئی مرتبہ سرکار کے نالین پاک کو سینے سے لگاتے تھے، سر پہ رکھتے تھے۔ اب وہ شعر پڑھتے نا، شاعرہ خالی شعر پڑھو تم، مگر مقدر دیکھو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور، تو کہیں گے ہم بھی کے تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ ہے نا شعر پڑھتے نا، یہ شاعری رکھ لو آپ اپنی جگہ، لیکن عبداللہ ابن مسعود اتنے مبارک ہیں، اتنے عظیم ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں کہ سرکار کے کئی مرتبہ سر پر نالین پاک کو رکھتے تھے۔ کتنے بڑے علم کے، فقہ کے، اس وجہ سے فقہ میں بہت بڑا مقام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا سناؤ تھوڑا ذکر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پیارے صحابی، اتنی قربت رکھنے والے، سرکار مسواک کر کے ان کو دیتے تھے۔ اور بڑھنے کی بات سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو اور غسل کرتے نا تو پانی کا انتظام بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کرتے۔ اور مزے کی بات سنو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب سرکار غسل کے لیے پردہ ڈال کے پردہ اوڑھ ڈالتے ہیں تو وہاں ٹھہرنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے تک ٹھہرنے والی ذات عبداللہ ابن مسعود ہے، ان کی اجازت۔ کیا قربت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، اس وجہ سے سارے صحابہ میں فقی مانے جاتے، سرکار کی ہر بات سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ بھی بات سن لو، کہیں کو رکھ لو میں سڑا کے اپنے دل میں، علم ہے تقسیم کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود
وہ ذات گرامی ہے. اس حساب سے بولتا ہوں صحابہ کو نہ کو بولو چلے جائیں گے. سرکار نے کیسی کیسی قربتیں عطا فرمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن قرآن کی آیت آ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھٹکھٹا نہیں دینا. سرکار کے پاس آئے تو خاموش بیٹھنا جب تک کہ سرکار اپنی بارگاہ سے اپنے گھر سے نہ نکلیں. خاموش رہنا جب سرکار کی آمد کا انتظار کرنا. جو لوگ سرکار کو پکارتے ہیں وہ عقل والے نہیں ہیں بلکہ قرآن میں آ گیا. قرآن میں یہ بات آ گئی تو کوئی بھی صحابی سرکار کے پاس آیا تو ایسا کھٹکھٹانے دیتے تھے, آواز نہیں لگاتے تھے. سمجھے؟ کوئی صحابی کو نہیں تھی اجازت. یہ تو قرآن میں آ گیا. یہ سب کے لیے منع تھا. ایک مرتبہ سرکار نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا, اے عبداللہ مسعود, میں تمہارے کو اس آیت سے مستثنا کرتا ہوں. تم میرے دروازے آپ کے پاس آ کے کھٹکھٹا سکتے ہیں اور جو آواز بھی بلند کر سکتے ہیں. پھر صحابہ مبارک بات دینے سے ٹھہرو اور سناتا ہوں. اے عبداللہ مسعود, نہ تم میرے دروازے کو کھٹکھٹاؤ, نہ کوئی آواز بلند کر کے مجھے پکارو, بلکہ میرے حرم میں جب چاہے جب آ سکتے ہیں تم. یہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں, جن کو حضرت عمر فاروق نے کوفہ میں اپنا وزیر خزانہ بنا کر اور مدرس بنا کر بھیجا. آپ نے 4000 لوگوں کو علم حدیث کی دولت عطا کی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو سنوارا. کوفے کو آباد کرنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس میں 300 صلح حدیبیہ کے صحابی تھے کوفہ میں, 70 بدر کے صحابی تھے. صحابہ کا آمجگاہ تھی عبداللہ. اس حد سے حضرت عمر کوفے کو کنز الایمان کہتے تھے, ایمان کا خزانہ. راس الاسلام کہتے تھے, اسلام کا سر. یہ ہے کوفہ جہاں عبداللہ ابن مسعود نے درس و تدریس اور سرکار کی دین کو پھیلایا, حدیثیں پڑھائی. 4000 سے زیادہ شاگرد تھے. پھر ان کی جگہ جو بیٹھنے والے ہیں, میں تھوڑی میری کل غلطی ہو گئی ہے, اس بات سے بھی دوبارہ میں سنا رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد کوفے میں جو ان کی مسند پہ بیٹھے وہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے بعد حضرت علقمہ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا علقمہ مجھ سے کم نہیں ہے. وہ ذات تھی. ارے بھائی آپ لوگوں کو معلومات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. انہیں بول دیا, انہیں سن لیے, انہیں بولا پیروی نہ کرو چھوڑ دیے, انہیں بول دیا ایسا کرو 11ویں نہ کرو, انہیں بولا کنڈے نہ کرو چھوڑ دیے. یہ تو ایک بہت تحقیق ہے, علماء کا ایک سلسلہ ہے. یہ معلوم نہ وہ معلوم, یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے, انہیں ڈاؤٹ پیدا کر دیا. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اہل سنت حق پر ہے. کوئی ڈاؤٹ نہ کو لاؤ دل میں. اس بات سے سنا رہا ہوں میں آپ کو. یہ عبداللہ ابن مسعود کی ایک بات بھول گیا, میں پھر سنا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن, جب ان کو بول رہے کہ میرے سے کم نہیں ہے, عبداللہ ابن مسعود کو سرکار دو عالم نے کہا عبداللہ ابن مسعود قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا حضور قرآن تو آپ پہ نازل ہوا, میں کیا سنا سکتا ہوں؟ تو بولے نہیں عبداللہ ابن مسعود سناؤ, میں سنتا ہوں. سرکار ان سے قرآن سنتے تھے. اب بولو صحابہ کا مقام لا سکتا کوئی بھی؟ تم یا خالی حب علی بول کے صحابہ کو بولے تو سرکار برداشت کرتے ہیں؟ بولو یارو, بولو. پھر ہم یہ آواز لگا رہے نا, اس لیے ہم بولتے صحابہ کا احترام کرو, صحابہ کا احترام کرو ورنہ اکھڑ جائیں گے. ہاں, سرکار اتنا پسند فرماتے تھے صحابہ کو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ مدرسہ قائم کرے. ان کے بعد حضرت علقمہ اس مسند پہ بیٹھے. حضرت علقمہ کے بعد حضرت ابراہیم نقعی, یہ میں نے کل نام غلط بول دیا, وہ ذہن میں نہیں رہا میرے. حضرت ابراہیم نقعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مسند پہ بیٹھے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث. پھر ان کے وصال کے بعد جو اس مسند پہ بیٹھے وہ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ. پھر حضرت حماد کے بعد جو اس مسند پہ بیٹھے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے.
تو یہ سلسلہ کیسے بڑے صحابی سے ملتا ہے؟ فقہ کا سلسلہ عبداللہ ابن مسعود سے ملتا ہے. تو پھر ہم صحیح کہ یہ پلیت آج کل کے صحیح؟ ہم صحیح، حنفی صحیح ہے. وہ امام اعظم حنیفہ، یہ اس لیے میں سنایا آپ لوگوں کو علمی باتیں بھی معلوم ہونا بول کے. تھوڑی آپ لوگوں کو اور ہوں گی، ارے کیا گہرائی کی باتیں کریں، یہ بات ایسا نکال کے کر رہے ہیں. یہ نالج رکھو آپ لوگ اور اطمینان اٹھاؤ کہ ہمارا راستہ ہی حق راستہ ہے، اور حنفی بننا چاہیے. اور حنفی مسائل کو یہ کیا 12 لاکھ مسائل کو امام اعظم نے تدوین فرمایا. 12 لاکھ کس کو بولتے بھائی؟ کیا علم ہے؟ اب میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، بہت گہرائی ہے. اگر میں بتاؤں گا کیسا کیسا کیے تو پھر وہ آپ لوگ اونگنا شروع کر دیں گے. ہاں اتنی محنت شاقہ. ہاں کیسی؟ اب آپ تھوڑا گھر والے بھی سن رہے تو ان کی بھی ایک مزے کے لیے بات کرتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل کیسی تھی. جب یہ عقل انہوں قرآن و حدیث میں استعمال کیا ہوگا تو جبھی تو سرکار نے اس کی فقہ کو پسند فرمایا. امام اعظم ابو حنیفہ 10 سال کی عمر میں ہے. اب ہمارے بابا جو بیٹھے ہوئے ہیں نا سمجھو 10 سال. اتنی عقل مندی تھے. ایک پادری ان کی بستی میں گھس گیا. یہ ہمیشہ ہمارے پیچھے لگ رہے پادریاں، یہ کرسچنا. اب ہم ان کی نقل کر رہے ہیں، برگراں کھا رہے ہیں، پیزے کھا رہے ہیں، آئس کریماں کھا رہے ہیں. ہاں ارے کھاؤ مگر نقل کرو رسول اللہ کی. ہاں ہم ان کی نقل میں لگے ہوئے ہیں. ٹیبلوں پہ کھانا کھا رہے ہیں، وہ فلاں کر رہے ہیں، ہاں کھڑے کھڑے رہ کے پانیاں پی رہے ہیں. ارے کدھر سے کدھر جا کے اب سینیٹر ہماری مسجدوں میں آ گیا. اگر اب اس کی سالگرہ کرو، کھیر بنا کے کرو نا، کیکا لا کے کاٹ رہے ہیں، پھگے لگا رہے ہیں. یہ سب غلط بات ہیں. میں تو بول رہا ہوں اس کو کرنا تو جب کہیں ہوں گے ہم صحیح. یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ دے جا رہے ہیں، ان کی نقل کر رہے ہیں. مناؤ آپ سالگرہ، کھیر بناؤ، بریانی بناؤ، فاتحہ دو رسول پاک کی، دھوم کرو. بندہ نواز بھی اپنی سالگرہ مناتے تھے. کیا پھگے لگاتے تھے؟ کیا کیک لا کے کاٹتے تھے؟ کیک کاٹو ڈاکٹر صاحب، تم کاٹ لو. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا کیک نہیں، رسول اللہ کی فاتحہ دلاتا. لڈو تقسیم کرو. ارے جو کرنے کا ہے کرو کام. اب وہ پورا ہمارے ماحول آ گیا، نہیں کر سکتے. ارے نہیں وہیں کی بات نہیں ہے، مگر آپ کس کا معاشرہ قبول کر رہے ہیں یہ دیکھو. اسلام روکتا نہیں. وہ بحث الگ ہے، آپ یہ میرے سے بحث مت کرو. روکنا نہیں بول رہا ہوں میں. جو ہمارا معاشرہ ہے وہ کیوں تو چھوڑ رہے ہیں آپ؟ کیا کیک کھانا غلط ہے کیا؟ اب بحث. کیک کھانا غلط نہیں ہے، مگر معاشرہ کس کا ہے یہ دیکھو. نہیں کس کا ہے یہ؟ ایسی روایتیں میں کئی بیان کروں گا کہ جو صحابہ کرام نے کیسی احتیاطیں کی ہے. حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ کے پاس خربوزہ آیا. اب خربوزہ کھانا غلط ہے کیا؟ بولو آپ. خربوزہ پھل ہے نا. بایزید بسطامی کے پاس خربوزہ آیا تو آپ نہیں کھائے. اب دیکھیے نزاکت، اس لیے ہمارا دین برقرار رہا اسی وجہ سے. تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ خربوزہ کیوں نہیں کھائے؟ یا بہتر عمدہ خربوزہ آپ کو پیش کیا گیا آپ نہیں کھائے. تو مجھے وہ حدیث نہیں معلوم ہے کہ خربوزہ سرکار کھائے نہیں کھائے. حالانکہ کوئی منع نہیں ہے. آج بحث کر رہے ہیں حدیث میں آیا ضرور ہے. حدیث ہے کیا ہوتا وقت کے تقاضے کے لحاظ سے. ارے چوپ، حدیث کا نامہ بول تو ذرا میرے کو. ہاں کیا وقت کا تقاضا ہے؟ تیرے وقت کا تقاضا ہے لیڈروں کو خوش کرنا. ہمارے وقت کا تقاضا ہے بادشاہوں کو بھی ٹھکرا دینا. یہ امام اعظم نے ہم کو سکھایا، غوث اعظم نے سکھایا، غریب نواز نے سکھایا. کدھر جا رہے؟ کیا خربوزہ کھانا کوئی خراب بات تھی؟ کاٹتے کیسا کھا لیتے. لیکن مجھے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا. دیکھ رہے ہیں آپ اتنی ایک سنتوں پہ عمل کریں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے. ابھی دلائل دے رہے سینیٹر لگانے کے. ارے اس میں الکوہل ملا ہوا ہے نا، کہ دواؤں میں نہیں رہتا، کیا عطر میں نہیں رہتا تو نہیں کرنا استعمال. ہاں عطر بھی نہیں کرنا، دوا بھی نہیں کرنا. اتنی اونچائی پہ آ جاؤ پھر تو کوئی شفا ملتی کہ نہیں ملتی. کدھر ہم سے نہیں بات کرنا، نکو کرو، دوا چھوڑ دو بولتا ہوں میں. ہاں لوگ جو ہے سرکار کی سنت نہیں ملی تو مرنا قبول کرے لیکن سرکار کے خلاف جانا قبول نہیں کرے. ایسے واقعات بیان کر سکتا ہوں، فجر تک بیٹھنا پڑتا آپ کو.
تو امام اعظم ابو حنیفہ بڑے عقل مند، بڑے بچپنے سے. آپ کی بستی میں ایک پادری آ گیا، کرسچن نو کا پنڈت، آ کے وہ اعلان کیا ہے مسلمانوں سنو، میرے 3 سوالات ہیں تم پر، اگر اس کا جواب نہیں دے تو پورے عیسائی ہو جاؤ. اب بھولے والے مسلمان تو اب جو ہو جا رہے نا، اہل حدیث ہو جا رہے ہیں، رافضی ہو جا رہے ہیں، تفضیلی ہو جا رہے ہیں، خارجی ہو جا رہے ہیں، دیوبندی ہو جا رہے ہیں، نجدی ہو جا رہے ہیں، باہر پورے جا گیا کہ نجدیاں ہو گئے. یہ لوگ جو باہر سے آئے نا، جتنے بھی جدہ یہاں رہے نا، انہوں اندر سے سنی نہیں ہے، خالی ہمارے کو دکھانے کو ڈر کو فاتحہ دے رہے تھے، ان سے مل لیتے وہ کرتے. ہاں ہم رہتے تو سنی کٹا، ہر قدم درگاہ ہوئے تو ایسا چوم لیتے، وہ بول کے پیار کر. ہاں وہ جھنڈے کو دیکھ کے پیار کر لیتے. اب انہیں سوچتے رہتے کرنا نہیں کرنا. فاتحہ، فاتحہ تو دے بڑی مشکل سے مانے فاتحہ دینا. یہاں ہمارے کو بولنے کی ضرورت نہیں. اب کنڈوں میں ویسا کرتے ہیں. تو سنی ہے رے، کیسا ذہن میں آئی یہ بات؟ یہ تو پکوڑے بولتے ہیں، تم کیسا بولے؟ ہاں ایک بولا میرے کو، سماعت سنتے، قوالی سنتے، بریانی کھاتے. میں تو نے کھاتے بریانی؟ پوچھا میں، کدھر بولا میں کدھر؟ کیا بول رہا؟ یہ سوال تیرے ذہن میں آیا کیسا بول کے لپڑ گیا میں؟ تو جو ہے سنی نہیں ہے، ایسا کر رہے ہیں انہوں نے. سب چیزیں ہیں ہمارے پاس، عقل کی ضرورت ہونا. امام اعظم آئے، آ کے انہیں پکارنے لگا بستی میں، ورنہ سور پورے کرسچن ہو جاؤ. اب جیسا ہو گئے نا، انہیں یار ٹائی لگا کے تحقیق کر رہا، انہاں جا کے اس کی بات سن رہی. ہاں ٹائی کون لگاتے ہیں؟ نہیں ٹائی لگانا ایسا ہے ویسا ہے، لگا رہے ہیں کون؟ وہ دیکھ بحث کیا کر رہا. ٹوپی پہن لیا، ٹائی لگایا تو مسلمان ہوا تھا، لگا کے کتوں کو گمراہ کر دیا. اور آج بھی لوگ ہاں پڑے ہوئے ہیں، پہلے ایسا تاریں والا چھوڑو، ایسا ٹائی لگانے والے کے پیچھے بھاگتے یارو. ہاں اس واسطے میں کیا بولتا ہوں، مسجدوں میں آئے تو ٹوپی پہن کے آنا، نماز ٹوپی پہن کے پڑھنا. اس واسطے میں جو اپنے میں جلسے میں بچہ بھی بغیر ٹوپی پہنو بولتا ہوں میں، کیونکہ ہماری روایتوں کو ہم کو برقرار رکھنا، ہم امین ہیں اپنی روایتوں کے. نہیں ایسا بھی چلتا. میں تو دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے جلسوں میں لوگ بغیر ٹوپی کے بیٹھے ہوئے جیسی دعوت. ہاں نہیں تو چلے جاؤ بولتا ہوں، کیونکہ ہم کو روایت کی پاسداری ہے، سمجھے. اب میں گزشتہ اتوار کو افضل گنج میں بتاؤں امام مالک نے کتنا ادب کیا. تم کر سکتے کم سے کم ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش تو کرو. کدھر باتاں کر رہے ہیں؟ یہ علماء بگاڑ دیے، علماء سے بگڑتی. اب لوگ سمجھے انہوں بہت بڑے عالم ہیں، وہاں کے فارغ ہیں، فارغ ہی چھو گئے انہوں. ہاں اور اسلام سے بھی فارغ کر دے رہے لوگوں کو. کچھ بھی نہیں دیکھنا ہے ہم کو، اپنے روایتوں کو دیکھنا ہے، ہمارے بزرگوں نے کیا راستہ چلا، کیسا ادب کیا. ادب کو دیکھنا ہے، محبت کو دیکھنا ہے. سنو لو بات. تو وہ نے گھس کے بولنے لگا، اے مسلمانوں میرے 3 سوالات ہیں، ان کے جواب دو، ورنہ عیسائی ہو جاؤ، کرسچن ہو جاؤ. تو وہ لوگ گھبرا گئے مسلمان. انہیں کیا 3 سوالات ہیں تیرے؟ میرے 3 سوالات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ سے پہلے کون؟ دوسرا سوال ہے اللہ کا چہرہ کدھر ہے؟ تیسرا سوال ہے اللہ اب کیا کر رہا ہے؟ اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ تم قرآن و حدیث کی بات نہیں کرنا، عقل سے جواب دینا، عقل سے جواب دینا. قرآن و حدیث کی بات نہیں کرنا، عقل سے جواب دینا. تو پریشان ہو گئے پورے مسلمان، ہے اتنی عقل. اب ایک اہل حدیث کھڑے رہ کے بولا تو نہیں بولتے، ایک سنی کچھ بولا تو اس کو روکتے. ہاں اہل حدیث کچھ بھی بول لیا تو جا کے نہیں بولتے، سنی بولا تو بولتے. انہوں ایسا بولے، انہوں پکوڑوں کے خلاف بولے، انہوں وہابیوں کے خلاف بولے، انہیں ہمارے اماموں کے خلاف بولا تو وہ نہیں دیکھتے. اندھے کانا بہرے کیا تمہارے؟ ہمارے کو بول رہے، ہم تو ان کو بولیں گے. آپ لوگ تیار ہو جاؤ. یہی کر کے ہوا. ان کو نہیں بولے، ان کے خلاف نہیں بولا جیسے ان کا باپ ہے. ارے اور بولو مولانا، اس سے بڑھ کے بولو. ابھی آپ کچھ بھی نہیں بولے، ڈنڈا لے کے بولو بولنا کہ ہمارے اماموں کو خلاف بول رہا، ہمارے غوث اعظم کے خلاف بول رہا، غریب نواز کے خلاف بول رہا، صحابہ کے خلاف بول رہا، اہل بیت کے خلاف بول رہا، رسول پاک کے خلاف بول رہا. ہم کہتے نہیں بولنا، کہتے ہیں ان کو مولا ہم تو بولیں گے، تو نہیں تو جو ادھر، ہم تو مرتے دم یہی بولیں گے.
विदायक या रसूल अल्लाह, या रसूल विदायक या रसूल अल्लाह, विदायक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो हजरत मजमा लग गया पूरा, ईसाई ऊंचे मुकाम पे ठहर के चिल्ला रहा, पूरे मुसलमान परेशान है, कोई जवाब देने के काबिल नहीं रहा। हाल हर ज़्यादा हूँ परेशान, जैसा हमारे लोग जैसा कोई आते परेशान हो जाते, अरे परेशान होने की क्या बात है, हाँ परेशान हो गए वो। हज़रत इमाम आज़म देखे ये मजमा लगा, कैसा मजमा है, तो बोले नहीं वो ईसाई आके कुछ सवालात कर रहा और मुसलमान परेशान है, जवाब नहीं। इमाम आज़म करीब चले गए, बोले क्या है, मैं देता हूँ सवाल। अब मुसलमान बोले गनीमत है, इनको आगे बढ़ा दिए 10 साल के बच्चे, अरे हमारे बच्चे देते। पादरी देख के बोला हाँ तुम जवाब देते, इतने सारे बच्चे हो गए। इमाम आज़म की अकल देखो, इमाम आज़म बोले पहले बच्चे से तो बात कर ले, पहले बच्चे से तो बात करो। तो बोले अच्छा बोलो सवाल। बोले मेरा सवाल नंबर, इमाम साहब बोले पहले नीचे उतर आओ, मैं ऊपर जाता हूँ, तुम नीचे ठहरो, मैं ऊपर ठहरता हूँ। बोले क्यों? इसलिए कि सवाल करने वाला मांगने वाला होता, मांगने वाले का हाथ नीचे होता, देने वाले का हाथ ऊपर होता। अब भाई ऊपर जाता हूँ, तुम नीचे आओ, घबरा गया, नीचे आ गया, देख रहे 1 सेकंड में कर दिए। ये है इमाम आज़म। तो फिर फ़िक़्ह में कैसे कैसी तैयारी करवाए होंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा चले गया, उन्हें ऊपर फंस गया, अब ऊपर ठहर गया, जहाँ ऊपर इमाम आज़म तशरीफ़ लेके गए, इन्हें नीचे आ गया। बोले अब क्या है आपका पहला सवाल? बोले मेरा पहला सवाल है अल्लाह से पहले कौन? अब हमारे अक़ीदे में तो अल्लाह से पहले कोई नहीं है। उन्हें क्या बोला? कुरान से नहीं बोलना, हदीस से नहीं बोलना और अक़ीदा नहीं बयान करना, अक़ल से समझाना। अब देखिए इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की अक़ल। बोले तुम क्या है, खुदा से पहले कौन है ये पूछना चाह रहे ना? ठीक है, आपको गिनती आती, काउंटिंग आती तुम्हारे को काउंटिंग? हाँ आती, हाँ कौन थी? तो उन्हें बोला हाँ तुम बच्चे हो के मेरे से काउंटिंग पूछ रही? मैं इतना बड़ा पादरी हूँ, पूरे पादरियाँ मेरे साथ रहते हैं, तुम मेरे को बोल रही मैं इतना बड़ा पंडित हूँ? बोले वो यहाँ सवाल का जवाब होना नहीं होना, आपको गिनना ही पड़ेगा। गिना उन्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही पढ़ा? हाँ बोलो, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इमाम बोले बस। अब बोले उल्टी गिनो। अब उन्हें गिना 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इमाम बोले और पढ़ो और पढ़ो। बोले क्या पढ़ेंगे? नथिंग, कुछ भी नहीं है। बोले इमाम साहब सही बोल रहे तुम, तो 1 से पहले कुछ नहीं होता, सिफर, नथिंग, पुकारने लगा। तो बोले हम तो यही समझा रहे ना, अगर हमारे रियाजी में, हमारे मैथमेटिक्स में हम जो गिनती मुकर्रर कर लिए वो 1 से पहले जब कोई नहीं है, तो जो अल्लाह हकीकत में एक है उससे पहले कौन रहेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। उससे पहले कौन रहेगा? आप परेशान हो गए, आप पादरी छे अगर, हाँ परेशान हो गए। बोले इमाम साहब बोले दूसरा सवाल क्या है आपका? मेरा दूसरा सवाल है कि अल्लाह का चेहरा किधर है? इमाम साहब बोले कैंडल लाओ, मोमबत्ती लाई गई, मोमबत्ती को सुलगाया गया। मोमबत्ती की लौ होती ना, फ्लेम। इमाम साहब पादरी के करीब करे, लोग क्या करे और उसकी दाढ़ी के करीब लेके चले गए। मोमबत्ती ले जाओ उनके करीब। बोले क्या ये फ्लेम है ना, ये लौ, इसका बताओ चेहरा कहाँ है? तो उन्हें बोला हाँ ये तो लाइट है, लाइट यानी रोशनी का चेहरा नहीं होता। तो भी ये बात तो हम बोल रहे हैं। इमाम साहब ने कहा अरे जब ये फ्लेम दुनिया की रोशनी का चेहरा नहीं हो सकता, हकीकत में अल्लाह नूर है, तो फिर नूर का चेहरा कहाँ रहेगा? क्या नूर के चेहरा का तायुन कर सकते हैं? जब ये कहा तो उन्हें परेशान होकर भागने लगा। इमाम साहब बोले ठहरो, कहाँ भाग रहे हैं? हाँ तीसरा सवाल है ना? नहीं मैं समझ गया। हाँ समझ गया, तीसरा सवाल दो ताकि पब्लिक को भी मालूम हो उसका जवाब क्या है। तो बोले तीसरा सवाल क्या है? अब डर गया, शर्मा के बोला तीसरा मेरा सवाल ये है
کہ اللہ اب کیا کر رہا ہے. امام صاحب فوراً بولے اللہ ایک تگڑے بڑے پادری کو ایک چھوٹے بچے سے جواب دلانا.